یہ پھر مارشل صاحب نے جو کوشش کی ہے وہ لائق تحسین ہے. پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی لائق تحسین ہیں. آپ دیکھیں کتنا ہیکٹک ٹور ہے ان کا سعودی عربیہ, پھر وہاں سے وہ دوحہ جائیں گے, پھر وہاں سے وہ ترکیہ جائیں گے, اور بعض اور دوسری ڈیسٹینیشنز بھی ہو سکتی ہیں, اس وقت ہم کہہ نہیں سکتے. لیکن فی الحال آپ یہ دیکھ رہے ہیں, اور پھر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب تہران سے شاید واشنگٹن بھی جائیں. میں یہ میڈیا ہی میں سن رہا ہوں, اور میرے پاس حتمی اطلاع تو نہیں ہے, لیکن ایسا ممکن ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ تو بہرحال جو ڈرافٹس ہیں وہ ایکسچینج ہو رہے ہوں گے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور امید ہے کہ جب یہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے ملیں گے تو کافی حد تک یہ جو دھند ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اچھا, آپ کے خیال میں ایک چیز اور بھی جو رہی سر, وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ نے بھی اور ایران نے دونوں نے پاکستان کو بہترین ثالث بھی قرار دیا ہے, اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہی آئیڈیل لوکیشن ہے. اس سے پہلے 2-3 مقامات کی اور بھی بات ہو رہی تھی, نیو یارک یا جنیوا میں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک ٹرسٹ لیول ہے یہ سفارتی سطح کے اوپر زیادہ بنانے کی ایفرٹس ہوئی ہیں جس کا یہ نتیجہ ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں فیسیلیٹیشن کی وجہ سے ہی پاکستان کی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اسلام آباد آنا ہی بہتر ہوگا؟ دیکھیے, سفارتی کامیابی تو ہے ہر صورت میں, کیونکہ جب آپ دونوں پارٹیز نے, ایران اور امریکہ نے پاکستان کے سفارتی رول کو قبول کیا ہے تو تبھی وینیو بھی پھر پاکستانی بنا. نیچرل ہوتا کہ وہ سفارتی طور پہ اگر وہ, اور ان کا ٹرسٹ ہے, ایران کا بھی ٹرسٹ ہے, امریکہ کا بھی ٹرسٹ ہے, اور پاکستان نے اس ٹرسٹ کو آنر کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دور میں ہمارے میڈیا, میں پہلے بھی کہیں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے میڈیا کی شکایت یہ تھی کہ جی آپ لوگ ٹائٹ لپٹ ہیں, آپ کوئی بات نہیں کر رہے, جبکہ امریکن ایڈمنسٹریشن کے لوگ جو ہیں وہ اپنے جرنلسٹوں کو بتا رہے ہیں. بالکل. اسی طرح ایران کے بھی جو ہے ان کے جرنلسٹ جو ہے, ان کے ڈیلیگیشن کے لوگ ان سے بات چیت کر رہے تھے. تو اصل وجہ یہ تھی کہ پاکستان میڈیٹر ہے, وہ انٹرلوکیٹر نہیں ہے اس کا اس مذاکرات میں. یہ مسئلے کا حل جو ہے ایران اور امریکہ کے ہاتھ میں, پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا, اور اس میں یہ ممکن ہے کہ پاکستان شاید ڈرافٹ کے کانٹیکس میں, کوئی لینگویج کے کانٹیکس میں کوئی اپنے وہ صلاح مشورہ دے سکتا ہوگا. لیکن اب اس کو پاکستان نے باقی اگر میڈیا کے ساتھ شریک کرے گا تو وہ پھر اس کی جو نیوٹرالٹی ہے, اس کا جو ایز اے میڈیٹر رول ہے, میڈیشن رول جو ہے, وہ پھر کمپرومائز ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے یہ ایکنالج کیا کہ پاکستان ہیز پلیڈ میڈیٹر رول, آئی مین ایز اے نیوٹرل آبزرور آلسو. بالکل. یہ اور بات سر جی, بہت اہم ہے اور لائق تحسین. اور سر یہ بھی کہا گیا ہے کہ خاموش سفارتکاری پاکستان کی بڑی بہترین رہی ہے. اچھا سر, کیونکہ آپ ایران کی تھوڑی ایک فیل بھی سمجھتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ جو آبنائے ہرمز کا ایشو ہے اور پھر اس کے علاوہ جو جوہری تنصیبات کو محدود کرنے کی بات ہے, آپ کے خیال میں زیادہ کرٹیکل کون سا پوائنٹ ہے جس کے اوپر ایران کو کنونس کرنا مشکل ہوگا؟ کیونکہ جو لبنان کی جنگ بندی کی بات ہوئی تھی وہ مذاکرات تو اب شروع ہو چکے ہیں امریکہ میں, تو آپ کے خیال میں اب جو پوائنٹ آف ریزرویشن ہے زیادہ بڑی وہ کون سی ہوگی ایران کے لیے؟ دیکھیے, میرے خیال میں ایران تو کسی بھی پوائنٹ پہ اس کی اہمیت کو کم نہیں کرے گا, چاہے وہ نیوکلیر ایشو ہو یا اسٹریٹ آف ہارموز ہو, یا ایران پہ جو عائد سینکشنز ہیں ان کا ریموول ہو, تو یہ ایران کے لیے اہم ہے. نیوکلیر ایشو پہ ایران نے اپنی خاصے اس میں فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, کیونکہ ایران نے یہ واضح کر دیا کہ اس کا مطمع نظر جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز بنانا نہیں ہے, تو لہٰذا وہ اس نے نیوکلیر ٹیکنالوجی کو پیسفل پرپزز کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. اور البتہ ایران کا یہ حق ہے انڈر دا این پی ٹی کہ اس کو ایکسیس حاصل ہو. وہ اگر نیوکلیر فیول سائیکل بنانا چاہتا ہے, وہ اگر انڈر آئی اے یہ سیف گارڈ ہے, اور جیسا کہ پہلے ایگری ہو چکا ہے 3.67% انریچمنٹ, وہ ایران کا رائٹ ہے. امریکہ ایران کو اس لحاظ سے مجبور نہیں کر سکتا. اچھا اور جہاں تک جی جی اسٹریٹ آف ہارمز ہے, یہ وار کے نتیجے میں ہوا. پہلے وار ایران عراق وار میں یہ بند نہیں ہوئی تھی, لیکن اب ہوا چونکہ ایران نے دیکھا کہ جنگ میں جو ہے وہ کیا ٹیکٹکس استعمال کر سکتا ہے جس سے
وہ اپنے حریف کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکے یا اپنے ڈیفینسز کو اسٹرینتھن کر سکے. ہوں تو یہ اہم بات ہے. اور جہاں تک سینکشنز کا تعلق ہے تو وہ تو ان اینی کیس امریکہ کو ہٹانی پڑیں گی کیونکہ یو این ریلیٹڈ سینکشنز تو وہ ختم ہو چکی ہیں 2022 میں. ہوں لیکن اور باوجود اس کے کہ امریکہ کی بڑی کوشش تھی کہ ہو لیکن رشیا اور چائنا ایگری نہیں کیے تو لہٰذا وہ جو ہے پرماننٹ ممبرز ہیں تو اس لیے امریکہ اس میں اپنا زور نہیں چلا سکتا تھا. ہوں لیکن امریکن ریلیٹڈ سینکشنز جو ہیں وہ بھی ہوں ایکولی لیتھل ہیں ہوں کیونکہ باقی دنیا جو ہے وہ امریکی دباؤ میں آ جاتی ہے ہوں اور وہ ایران کے ساتھ اس طرح سے بزنس کرتی ہے جیسے آئل ہوں ایران کا ایکسپورٹ ہے اس پہ. ہوں یہ تو صرف چائنا ہے کہ جس نے امریکن سینکشنز کو ڈیفائی کیا ہے ہوں اور اب بھی وہ ایران سے کا سب سے بڑا بائر اچھا ہے. لیکن سر آپ کی ایران کا جی جی 80% آئل جو ہے ہاں وہ چائنا خریدتا ہے. سر جی یہ میں یہی